اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ ناظرین محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج آشکار داور صاحب چھٹی پر ہیں، نہیں ہے، تو آج میزبان بھی میں ہوں، مہمان بھی میں ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم کالز بھی لیں گے اور ان کی خوابوں کی تعبیر بھی ناظرین انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان جاگتے ہوئے دیکھتا ہے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ناظرین، انسان جاگتی آنکھ سے جو خواب دیکھتا ہے، جاگتی آنکھوں سے، مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بننا ہے، مجھے بڑا بزنس مین بننا ہے، بڑا کاروبار کرنا ہے، میں اتنا پڑھ لکھ لوں، آئی ٹی میں اتنی محنت کر لوں کہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤں۔ یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہیں۔ میرا بڑا گھر اگر میرا نہیں تو میرا گھر ہو جائے، گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے۔ یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہیں جو انسان دیکھتا ہے، اور جو سوتی آنکھ سے خواب دیکھتا ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ناظرین پھر خواب کی اقسام کی طرف جائیں گے تو شیطان کی دخل اندازی بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے، ڈفرنس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اپنے اختیار سے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، لیکن سوتی آنکھوں سے جو خواب دیکھتا ہے اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہے، سیکنڈ ڈفرنس یہ ہے کہ ناظرین جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے جاتے ہیں اس کی تعبیر انسان کو ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، پوری کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے خواب دیکھا کہ جاگتی آنکھوں سے کہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، تو آپ کو خود ایفرٹس کرنی ہوں گی، خود اسٹرگل کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا کہ مجھے بڑا کاروباری بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، تو آپ کو خود ایفرٹس کرنی ہوں گی، خود کوشش کرنی ہوگی۔ لیکن جو سوتی آنکھوں کے خواب ہیں ناظرین، اس میں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے اپنی حکمت کے تحت آنے والے واقعات کی خبر بھی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، یا اس کے لیے کوئی کام اچھا ہو یا برا ہو تو اس کے بارے میں انڈیکیشن دی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں مگر مبشرات۔ مبشرات کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مل مبشرات، مبشرات کیا ہیں؟ فرمائے کہ الرؤیا الصالحۃ، کہ سچے خواب جو مسلمان دیکھتا ہے یہ رؤیا صالحہ یعنی مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہے ناظرین، ظاہر ہے کہ وحی الہی اب نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ناظرین اولیاء کو بھی الہام ہوتا ہے، صحیح نا، وحی الہی نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب وحی الہی کا سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا، اب وحی الہی نہیں آنے کی۔ لیکن ناظرین و سامعین، جو مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے قریب ہے، ان سے قربت رکھتا ہے، ان سے محبت و عشق رکھتا ہے، تو پھر ناظرین پھر ایک حصہ مبشرات یعنی سچے خوابوں کی صورت میں اس سے عطا فرمایا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بھی کہا جائے گا، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو سچ بولنے والا ہے نا، جو سچ بولنے والا ہے، امانت دار ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ سچ بولنے والا سچے خواب دیکھتا ہے۔ جتنا زیادہ سچا ہوگا
اس کے خواب اتنے ہی زیادہ سچے ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سچے خواب دکھائی نہیں دیتے، ہم جو دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ سچے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر معاشرے میں اپنی زندگی کو ایسے گزاریے کہ آپ صادق بن جائیں، آپ سچے بن جائیں، اور کبھی جھوٹی بات منہ سے نہ نکالیں، اور اسی طریقے سے حلال لقمہ، حلال روزی کمائیں، حلال لیں، حرام کے قریب نہ جائیں، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھائیں، تو آپ کے خواب بھی انشاءاللہ رؤیا صالحہ بن جائیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میرے دو خواب ہیں۔ جی ایک فرمائیے۔ میری بھانجی نے خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے گھر کے پاس مطلب باہر نکلتی ہے تو کافی گدھے ہیں نا، بہت سارے، تو گدھے ہیں؟ پر بکری، جی گدھے، جی اور بہت ساری بکریاں اڑ کے ان کے اوپر بیٹھ رہی ہیں۔ ذرا سا آرام سے بیان کریں، صاف انداز میں، مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی۔ جی میں نے کہا وہ میری بھانجی نے دیکھے بہت سارے گدھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو، اور اس کے اوپر نا بکریاں اڑ اڑ کے آتی ہیں، وہ بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ خواب میں اکثر جانور بہت دیکھتی ہے نا، کبھی گھن کھجورا دیکھتی ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ کیا آپ بیمار رہتی ہیں؟ جی وہ بیمار رہتی ہیں، بہت بیمار رہتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایج کتنی ہے اس کی؟ ان کی ایج 20 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ رشتوں میں کچھ پریشانی ہے؟ جی ایسے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو روحانی بہت مسئلہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی کہاں سے؟ میرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا خواب ہے، میرے بھائی نے دیکھا پیاز نام ہے، اس نے بولا چکر میں میرے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں اور ابو اور پیاز نواز گھر بناتے ہیں۔ دوبارہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائی نے دیکھا کیا خواب دیکھا؟ ذرا سا آرام سے بیان کریں، اونچی آواز میں۔ اچھا میرے بھائی نے پیاز میں ہاتھ دیکھے چکر جیسے نہیں ہوتی ٹٹی کرتی، اس میں پاؤں مجھے گندے سمجھ ہو نہیں آ جاتے ہیں رہا۔ نا۔ کیچڑ میں؟ اور دوسرا یہ کہ کیچڑ میں ابو اور پیاز نواز گھر بناتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، کیچڑ میں پاؤں گندے ہو جاتے ہیں؟ ہاں پاؤں گندے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ دیکھے ابو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابو اور پیاز نواز گھر بناتے ہیں۔ اور ایک اور خواب ہے میرا 2۔ اچھا یہ بتائیں کہ نیا گھر حقیقت میں بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا ہوا ہے مفتی صاحب۔ اچھا نئے گھر میں آپ شفٹ ہو چکی ہیں؟ ہاں پہلے کا گھر ہم لوگوں نے کب کا بنا چکا، ابو کے انتقال سے پہلے۔ اچھا ابو کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہاں 3 سال ہو گئے۔ تو بھائی اور ابو خواب میں نیا گھر بنا رہے ہیں؟ ہاں ابو اور بھائی دونوں یہ بنا۔ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میرے بھائی نے دیکھے۔ اچھا ٹھیک اور ہے۔ میرا خواب ہے دو خواب ہے نا، میرا خواب یہ گھوڑا میرے پاس آتا ہے نا۔ جی گھوڑا جی ٹھیک ہے۔ گھوڑے جیسے آتا ہے میرے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس سے میں دیکھتی ہوں مجھے گول چکر لگا کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے چھت پہ جاتے ہیں کسی کا کبوتر آتا ہے ہمارا خود پنجرے میں اتر جاتا ہے، تو اور چھت پہ ایسے دیکھتے ہیں چیزیں پہ چلتی جاتی ہے۔ اصل میں آپ آرام سے بیان کریں گی تو مجھے صحیح سمجھ میں آئے گا۔ کبوتر چھت پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پنجرے میں آ جاتا ہے، جال میں خود ہی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جیسے کہ چھت پہ جیسے جاتی ہے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، ایک طوطا نہاتا ہے، میں اس کو کہتی ہوں یہ طوطا ہمارے گھر میں آ جائے، میرا طوطا یہ خود آ جاتا ہے پنجرے میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 30 سال۔ جی آپ کی میرج ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائے۔ بچے کا، بڑے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے جی کال کی تھی، آپ نے مجھے دونوں کل آخری والے پڑھنے کے لیے بتائے تھے، ٹھیک ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی میں کتنے عرصے سے میں پڑھ رہی ہوں، وہ اس کو پھونک رہی ہوں، میں رشتے اس کے دیکھ چکی ہوں، کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں طے ہو رہا۔ بچے کا بارے میں جی بچے کا، بڑے بیٹے کا کوئی خواب ہے؟ جی، اور خواب اس طرح سے میں نے دیکھا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ میری ساس میرے پاس آتی ہیں، کسی کا افسوس کرتی ہیں، اور اس کے بعد میری تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے میں موتی گرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں ساس صاحبہ آپ کی حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی وہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں آپ سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور میں رات کو بہت عجیب میں نے ایک دفعہ استخارہ بھی کیا تو بہت پریشان کن خواب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک خواب ہے. میں کہاں سے اکثر بات کر رہی ہیں؟ میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں. جی. میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ میں کہیں گئی ہوئی ہوں اور مجھے راستہ نہیں ملتا نا. میں ڈھونڈتی رہتی ہوں پھر مجھے مل جاتے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں. تو میں اکثر 10 دن 20 دن کے بعد ایسا خواب دیکھتی ہوں. کبھی بازار گئی ہوں، کبھی کسی انجان جگہ پہ گئی ہوں تو راستہ نہیں ملتا نا. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں تھوڑی سی حقیقی میری بات تو سن لیں. حقیقی زندگی میں آپ کچھ جلد باز واقع ہوئی ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ہیلو. جی بولیں. جی تو مطلب رشتہ وغیرہ کا بھی مسئلہ تو اس سے تو کوئی ریلیٹڈ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لورالائی سے. جی فرمائیں. جی میرے شوہر نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کوئی آتا ہے ان کے سینے پہ زور سے پاؤں مارتا ہے اور جب وہ ان کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ فوراً سانپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ سرکاری جاب کرتے ہیں. اچھا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں شکر ہے الحمدللہ. 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف یاسین وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. یہ 2 دن ہوئے ہیں. اور ایک میری بیٹی کا خواب تھا مولانا صاحب. جی بولیں. میری بیٹی نے دیکھا ہے کہ جیسے میری بہن کا گھر ہے وہاں پہ ایک سفید رنگ کا بڑا سا سانپ ہے اور وہ دیوار کے اوپر جا رہا ہے. اچھا آپ کی بیٹی نے دیکھا کہ ان کی بہن کا گھر ہے؟ نہیں میری بہن کا گھر، اس کی خالہ کا گھر ٹھیک ہے. خالہ کے گھر کے صحن میں اس نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ بڑا سا سفید رنگ کا سانپ ہے اور وہ صحن میں دیوار کے اوپر جا رہا ہے. صحیح ہے. کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں نقصان نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، بس بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد. سامعین اور کالرز ہیں ہمارے پاس. جی دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے ثقیب بات کر رہا ہوں. شاہپور سے؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ثقیب نام ہے میرا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ رہا ہوں ثقیب نام ہے میرا. ثقیب. ثقیل. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے، فرمائیں کیا خواب ہے؟ جی میری وائف کو خواب آتا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہے خوبصورت سا بچہ. تو حقیقت میں نا ہماری اولاد نہیں ہے ابھی. جی اس کے متعلق پوچھنا تھا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں مسز اشتیاق. جی فرمائیں. صبح میں نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے یہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے صبح نماز پڑھ کے نا میں یاسین شریف پڑھی ہے پھر میں سو گئی ہوں. ہو سکتا ہے یہ میں نے صبح کی نماز سے پہلے خواب دیکھا ہو سکتا ہے میں نے بعد میں دیکھا. مجھے یہ کنفرم نہیں ہے. جی لیکن میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نا سو رہی ہوں تو بیمار ہوں. ویسے تو میں ہوں بیمار. میری آنکھوں کا مسئلہ ہے بہت زیادہ. آنکھوں میں انجیکشن لگتے ہیں پھر نظر آتا ہے. تو اس کے بعد اب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں سو رہی ہوں. کوئی بزرگ عورت آتی ہے. بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. وہ ان کے لیے اٹھ کے ان کو ملتی ہیں. ہاتھ ملا کے نا وہ ساری چلی جاتی ہیں. اور میں اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں. میں اٹھ نہیں سکتی. وہ بزرگ عورت آگے بڑھ کے مجھے اٹھاتی ہیں. پھر وہ میرا نا اٹھا کے مجھے بٹھاتی ہیں. میرے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں. دم کرتی ہیں. پھر وہ نا مجھے کہتی ہیں اب زور زور سے بسم اللہ پڑھو کلمہ شریف پڑھو. اور پھر جب میں پڑھ لیتی ہوں تو پھر مجھے کہتے ہیں اوپر دیکھو وہ کالا پرندہ بیٹھا ہے. وہ اوپر دیکھو تارے نظر آ رہی ہیں. اس کے اوپر نا جیسے یہ بجلی کی تاریں ہوتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کوئی پرندہ مرا ہوا ہے. پھر وہ میں اس کو دیکھتی ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندہ نا مجھے اڑ جاتا ہے. پہلے وہ مرا ہوا فیل ہوتا ہے پھر وہ اڑ جاتا ہے. پرندہ کالا سیاہ پرندہ ہے. پھر وہ اڑ جاتا ہے. پھر وہ جو خاتون ہوتی ہے نا وہ مجھے بس یہی کہتی ہیں کہ یہ آپ کی دوست ہے یا آپ کی دوست ہے قریبی دوست. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیں.
ایک سال پہلے میری امی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جس طرح کچن میں نا مٹی کے نا 2 پیالے ہیں اور اس کے اندر روٹی ہے، بھیگی ہوئی روٹی، جس طرح بہت پرانی بھیگی روٹی ہو جاتی ہے، اس کے اندر نا فنگس سی لگ گئی ہے. تو وہ بعد میں دیکھتی ہیں کہ ان پیالوں کے اندر نا چھوٹے چڑیا کے بچے بھی ہیں. تو وہ کہتی ہیں تو بہت خوبصورت بچے ہیں. پھر وہ بچے نا چڑیا کے ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہیں اور اس کے اندر بلی بھی کہیں سے آ جاتی ہے، لیکن وہ بلی نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن اس خواب کے نا کچھ عرصے بعد نا میری امی کا ایک نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کو کرنٹ لگ گیا تھا، لیکن شکر ہے وہ صحت یاب ہو گئی ہیں اب نا. اور 1-2 دن پہلے میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے اس طرح کہ جس طرح میری بیٹی ہے 2 سال کی، تو وہ ایک دم سے نا جس طرح فلیٹس میں ہم رہتے ہیں تو اوپر سے نا گرنے لگتی ہے نیچے، تو فوراً میں اس کی نا ٹانگ پکڑ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر تو نے اس کو گرنے سے بچا لیا. یعنی کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں ڈر سے. تو یہ خواب دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں، فرزانہ میرا نام ہے. جی فرمائیے. ایک ہفتہ پہلے میری بہن کو خواب آیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، وہ سمیٹ رہی ہے. تو وہ خوف زدہ بھی ہوتی ہے کہ ادھر اتنی چیزیں کیوں بکھری ہوئی، اندر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی وہ جب باہر نکلتی ہے تو اس کی ایک سسٹر ہے اور بڑی دیر ہو گئی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، لیکن بات کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بشیر بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. جی فرمائیے بشیر صاحب. جی میں نے خواب دیکھا ہے، اکثر ہی دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک سانپ ہوتا ہے میرے کمرے میں آ جاتا ہے اور تھوڑا کریم کلر میں. مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں میں. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے تو دبئی میں رہتا تھا، 12-13 سال لگا کے آتا، ابھی تو کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں فری میں ہوتا ہوں. کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی تو ہے کام کوئی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عمر بات کر رہا ہوں، مرزقہ راولپنڈی سے. ٹھیک ہے فرمائیں عمر صاحب. جی میری امی نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اوپر سے صاف چشمہ بہ رہا ہے اور اس کے پاس نا ایک ہڈی نما ایک بوٹی کی طرح نا جیسے چکن کی بوٹی ہے ہوئی، وہ ہلکی سی ہوتی ہے. تو میں امی کہتی ہیں دیکھو ذرا اس کو یہ کیا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں تو اس طرح اس کو نا یوں کھینچتے نکالتے ہیں تو وہ سانپ بنی جاتا ہے، بڑا سانپ بن گیا وہ. بالکل صحیح ہے. اس کو اور اس کے 2 منہ ہوتے ہیں. تو میری امی کہتی ہیں یہ تو سانپ ہے. تو وہ جیسے نا اس کو پنجرے میں بند کر لیتی ہیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اس کو پھینکا جا کے کہیں، لیکن وہ میں مطلب کوئی اور کام لگ جائے تو میں نہیں جاتا کہ اس کو کے لیے. تو یوں ہی کسی گھاس والی جگہ پہ یوں امی پھینک دیتی ہیں اور وہ سانپ ایک دم غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میری امی نے خواب دیکھا تھا کہ ایسے میرے بڑے بھائی کے ساتھ ناراضگی تھوڑی چل رہی ہے، تو وہ خواب میں آتا ہے تو وہ خواب میں نا امی کو منانے لگ جاتا ہے. تو وہ پیسے بھی دیتا ہے 500 روپے. تو ایک اور بندہ آتا ہے وہ گھر کے پاس نا، وہ امی کو نا چھت پہ آٹا پہنچا رہا ہوتا ہے ہمارے گھر کے نا اوپر چھت پہ. اور امی کو نا وہ کافی سارے پیسے دیتا ہے. امی کہتی ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بلکہ آپ سارے پیسے اور پیسے جو دیتا ہے اس کو آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں وہ اجنبی ہے کوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آٹا بھی دیتا ہے؟ جی. اچھا گھر میں کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں آپ کے؟ جی کافی زیادہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں کراچی سے زیادہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. وہ گھر ہے، کچھ لوگ ہیں اس میں، تو میری چپل گم ہو جاتی ہے. تو چپل تو کسی نے مجھے دے دیا جوڑی بنا کر کے. میرا پرس ہے نا، پرس دور سے نظر آ رہا ہے، میرا پرس ہی گم ہو چکا ہوتا ہے. پرس کو دکھا رہا ہے میرا، لیکن مجھ تک نہیں پہنچ پایا. میں بہت پریشان ہو کر کے میں روتی بھی اٹھی آئے. میرے پرس میں بہت ساری چیزیں ایسی چیز ہیں جو ہم تک نہیں پہنچا. یہ صبح کا وقت تھا، نماز پڑھ کے میں سوئی تھی. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا پرس کیوں نہیں ملا. اچھا یہ بتائیں کہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ ہاں نماز بھی، بلکہ تہجد بھی، استغفار جو ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا
کہ جیسے کوئی کام کرتی ہیں تو آپ یہ سمجھتی ہیں بس یہ کام مکمل ہونے والا ہے اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں اصل میں صورت ہے نا، جیسے کہ 3 سپارہ ہم نے یاد کر لیا تھا آخر کا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ وہ ہو جاتا ہے، رکاوٹ چھوڑ دیتی ہوں میں تو ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر میں اس کو پھر دہرائی میں لگی ٹھیک ہے، میں رہتی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. خواب میں نے نہیں، میری ہسبینڈ کی کزن کی امی نے دیکھا تھا. آپ کے ہسبینڈ کی کزن کی امی نے دیکھا تھا؟ جی. یہ بہت دور کا رشتہ ہے، مجھے خود سمجھ بس نہیں دور آ کر، لیکن وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ میری جو ساس امی ہیں ان سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہی تھی. وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اکتوبر میں ان کی برسی تھی. تو جن کے متعلق خواب دیکھا ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ ہاں جی، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کی مطلب اکتوبر میں پہلی برسی تھی، اور اس برسی کو ہم لوگوں نے جس طرح مطلب سب لوگوں کو اکٹھا کر کے نہیں کی اور تھوڑے سے لوگ بلا کر وہ برسی کر دی. انہوں نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ان کے خواب میں آئی ہیں اور وہ کہیں پانی میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا، اور وہ کہتی ہیں کہ بھی میں نے اپنے گھر میں یہ ختم پڑھانا تھا تو یہ پیسے مطلب جو میرے ہسبینڈ کی خالہ ہیں ان کو دیے ہیں کہ بھی یہ پیسے ان سے کہیں کہ یہ مجھ سے لے لیں اور میرے مطلب ختم پڑھوا دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں، کون ہو، کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے اپنی خواب میں اپنی دادی دیکھی ہے جو نا فوت ہو چکی ہے. 2 سال ہو رہے ان کی فوت کو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہوں تو ہمیں کوئی آ کے بولتا ہے کہ نا میری بڑی تائی ہیں جو زندہ ہیں ابھی، وہ ان کی فوت ہو چکی ہے. تو جب میں اٹھ کے اپنی دادی کے گھر جاتی ہوں کوئی تو وہاں پہ دیکھتی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی تائی فوت ہو چکی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو میں جب اٹھ کے اپنے دادی کے گھر جاتی ہوں، میرے سب سے چھوٹے چاچو کے گھر جدھر وہ رہتی تھی پہلے، ادھر میں جب جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ میری دادی جو مر چکی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، وہ کیا نام ہے بیڈ پہ لیٹی ہیں اور ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تائی قرآن پڑھ رہی ہیں؟ جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ تائی حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی سر میں محمد قاسم بات کر رہا ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے، فرمائیں. جی سر مجھے نا سانپ کے خواب آتے ہیں اور میں رات کو کبھی کبھی اکیلا بھی ہوتا ہوں، کبھی دریا بھی ہوتا ہوں تو اکیلا محسوس کرتا ہوں، تو کبھی کبھی میں سویا ڈر جاتا ہوں اچانک. تو سر میں درد اور کمر بھی درد. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں اسٹڈی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، پڑھائی کرتا ہوں. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی بھائی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ رات سے مجھے جو خواب آیا ہے نا وہ دور بھائی ہمارے محلے کے بندے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ وہ عورت فلاں عورت فوت ہو گئی ہے اور رو رہے ہیں. تو مجھے اسی طرح خواب ایسے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری 42 سال. ٹھیک ہے. تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ ہاں بیماری ہے، میرے ہسبینڈ بھی ایسے درد بہت زیادہ ہے، مجھے بھی بہت زیادہ درد وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے شوہر جا رہے ہیں عمرے پہ، سامنے خانہ کعبہ ہے لیکن بہت زیادہ مٹی ہے، ہم مشکل سے وہاں تک پہنچے ہیں. لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میرے شوہر کے کپڑے آگے سے کالے اور پیچھے سے بالکل وائٹ ہیں. اور پھر میں کہتی ہوں میں نے نا کچھ چیزیں رہ گئی میری گھر پہ، تو میں واپس پلٹ کے آتی ہوں تو میں نے دیکھا امرود کی شاخیں بھری ہوئی، امرود سے بھری ہوئی شاخیں ہیں. تو وہ میں ان سے وہاں سے امرود لیتی ہوں
اور پھر وہ ہم دونوں کھاتے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے شوہر کے کپڑے کالے کیوں ہیں اور آگے پیچھے سے سفید. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں گارمنٹ فیکٹری میں، اور میں عمرہ کر کے آئی بھی ہوں. اچھا آپ کے ہسبینڈ نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ نہیں انہوں نے نہیں کیا، صرف میں نے کیا داماد اور بیٹی کے ساتھ. اچھا وہ نماز بیٹا نہیں ہے. اچھا آپ کے ہسبینڈ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، وہ نہیں پڑھتے. وہ نہیں پڑھتے. آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں؟ ایک تو بیٹیاں ہیں میری، ایک کی شادی کر دی میں نے اور ایک میرے پاس ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اب وقت کم ہے، ہم نے جتنا ہو سکا آپ کی کالز لیں. اب انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں، آنسرز کی طرف آتے ہیں. کوہاٹ سے فرماتی ہیں کہ بھانجی نے دیکھا کہ باہر جو ہے وہ گدھے کھڑے ہوئے ہیں اور بکریاں اڑ اڑ کر ان کے پاس آ رہی ہیں. اور دوسرا خواب دیکھا کن کھجورا. جس طرح میں نے پوچھا تو بتا رہی کہ بیمار کچھ رہتی ہیں ان کی بھانجی، تو کن کھجورا یا اس طریقے سے انسیکٹس دیکھنا یعنی کیڑے مکوڑے دیکھنا، یہ تھوڑا سا جو اندرونی خلفشار ہوتا ہے، معدے میں تکلیف ہے یا جسم میں درد ہے، نزلہ زکام ہے یا کوئی پیٹ میں تکلیف ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے ان کو. اور جو پہلا خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو شوہر آپ کے ہوں گے انشاءاللہ، ویسے تو بیوی کا بھی فرما بردار ہونا ضروری ہے، شوہر کا بھی، لیکن آپ کے شوہر انشاءاللہ آپ کے فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رشتہ اچھی جگہ فرمائے نیک اور صالح شخص کے ساتھ. سمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بھائی نے دیکھا کہ کیچڑ میں پاؤں ہوتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ خواب میں بھائی اور ابو نیا گھر بنا رہے ہیں اور ان کے والد صاحب مرحوم ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں. کیچڑ میں کھڑے ہوئے ہیں پاؤں، تو کیچڑ میں جب کھڑے ہوں گے تو پاؤں گندے ہوں گے. کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کے بھائی کو کسی حوالے سے نقصان، یعنی اخلاقی طور پر، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بات آ جائے وہ بات سن کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات یا اخلاقی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوستوں یاروں کی صحبت ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات دوست یار اچھے نہیں ہوتے، تو تب بھی جو ہے وہ ایسے خواب دیکھے جاتے ہیں. تو آپ کے بھائی صاحب جو ہے غور فرما لیں، تھوڑا سا احتیاط کریں. اور خواب میں ابو اور یعنی ان کے والد مرحوم اور یہ خود نیا گھر بنا رہے ہیں. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے الحمدللہ جو آپ کے گھر کو سنبھالا اور جو کام کیے، تو آپ کے بھائی کو ان کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین ان کو استقامت عطا فرمائے. پھر کہا کہ گھوڑا گول چکر لگا کر جو ہے وہ آتا ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں یہ، گول چکر لگا کر پھر وہ آ جاتا ہے. کبوتر پنجرے میں آتا ہے اور ہلکی بارش ہے، طوطا ہے وہ بھی پنجرے میں آتا ہے. تو یہ تمام کے تمام خواب جو ہے وہ یا تو آپ کی بھانجی کے یا کسی اور کوئی یعنی لڑکی اگر آپ کے گھر میں رہتی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو ان کے اچھے رشتے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ساس آتی ہیں افسوس کرتی ہیں، تو یعنی وہ ساس جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو کسی بات کا افسوس کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ تسبیح کے دانے گر جاتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ اگر کوئی مرحوم یا مرحومہ اس طرح آ کر افسوس کرے تو یہ ذرا اچھا سائن نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے نہیں. میں یہاں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایکسکلوزیولی میں عرض کر رہا ہوں ان کے لیے خاص، کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے. تسبیح کے دانے گر جانا، تسبیح سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان کا گر جانا اس کا مطلب ہے کہ کچھ کاموں میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین میری بہن آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. کوہاٹ سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں راستہ بھول جاتی ہیں، پھر مل جاتا ہے، پھر خوش ہو جاتی ہیں. اصل میں آپ حقیقت میں تھوڑی سی جلد باز ہیں. جلد بازی میں جب کام کرتی ہیں تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کی تعبیر یہی ہے. تو اپنی زندگی سے جلد بازی کو ختم کیجئے اور نماز کو پابندی سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. اور سعدیہ بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کوئی آتا ہے سینے پر زور سے پاؤں مارتا ہے، جب یہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے تو وہ سانپ بن جاتا ہے. کوئی دشمن ہے، اب تک وہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں آئے، لیکن مستقبل میں اگر آپ کے شوہر نے احتیاط نہ کی تو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان
आड़े आ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुश्मनों से महफूज फरमाए। सूरह फलक और सूरह नास सुबह के वक्त 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें वला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ, और या हफीज़ या अल्लाह का विद रखें, और इसके साथ हस्बे इस्तिताअत अल्लाह की राह में सदका दे, कोई भी चीज़ सदका दे सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत होगी। इनकी बेटी ने देखा कि खाला के घर में सहन है और वहाँ सफ़ेद सांप है। अब देखें ये भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसा कोई दुश्मन है जिसको आप अपना समझते हैं लेकिन वो है दुश्मन। तो बहरहाल एहतियात का पहलू हाथ से ना जाने दें, एहतियात करें, इंशाल्लाह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो वज़ाइफ मैंने दिए वो इसको पढ़िए। और सियालकोट से शकील साहब ने पूछा कि इनकी वाइफ ने ख्वाब में खूबसूरत बच्चा देखा है। अगर बच्चे की चूँकि इनके यहाँ औलाद नहीं है, बच्चे की बहुत ख्वाहिश है और हर वक्त ख्वाहिश रहती है, शोहर से भी जो है ना वो बाज़ वक़्त कि बच्चा होना चाहिए, औलाद होनी चाहिए, बात होती है, हमारे जो बहनें होती हैं इस तरह वो करती हैं। अगर ऐसा है तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये ख्वाब हिम्मत कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मली इलाज भी करवा रही है लेकिन नॉर्मली ज़िंदगी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता फरमाएगा। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38 रब्बी हबली से इन्नका समीउ दुआ, यहाँ तक आप फजर और इशा के बाद 33 मरतबा पढ़ लें अवला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ। आपके शोहर भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। और बहन ने कराची से पूछा, बीमार रहती हैं, बाद नमाज कहती हैं कि एक बुज़ुर्ग औरत है, बहुत सी औरतें उनसे मिलने आती हैं, मिलती हैं और चली जाती हैं, और वो इनके सर पर हाथ रख कर दम करती हैं, और ऊपर जो है वो कहती हैं कि ये है, और काला परिंदा वो मरा हुआ होता है, फिर वो उड़ जाता है। तो बहरहाल ये जो अब बीमार है ना, बीमारी के आलम में जब बंदा ख्वाब देखता है तो ऐसे ही मुंतशिर ख्वाब देखता है, और जिससे बंदा और परेशान हो जाता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जो बुज़ुर्ग खातून है उन्होंने आकर आप पर दम किया है, तो इसका मतलब ये कि आप इंशाअल्लाह इलाज से पीछे ना हटें। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि नमाज़ों की पाबंदी आप करती होंगी, सूरह फातिहा रोज़ाना 7 मरतबा अव्वला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, दम के अब पानी पिएँ और इलाज न छोड़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आपको अता फ़रमाएगा। मरियम बहन ने लाहौर से पूछा, इनकी वालदा ने यह ख्वाब देखा कि किचन में मिट्टी के प्याले हैं, रोटी पर रोटी भी है, फंगस चढ़ा हुआ है, और चिड़िया का बच्चा भी है, बिल्ली आती है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। और दूसरा ख्वाब ये देखा कि इन्होंने देखा कि ऊपर से इनकी बच्ची गिरने वाली है और ये पकड़ लेती हैं। अब देखें कि रोटी में फंगस लगना, फिर चिड़िया का बच्चा होना और फिर बिल्ली का आना, थोड़ा सा जो रोटी पर फंगस लगा हुआ है ना, फंगस लगी हुई रोटी नहीं खाई जाती, तो थोड़ा सा किसी रुकावट की तरफ इशारा था। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए, हर रुकावट को दूर फरमाए, हर परेशानी को दूर फरमाए। और जो आपने देखा तो आप एहतियातन अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, बच्चों की तरफ से सदका दें कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका ऐसी दीवार है कि जिसको मसाइब व आलाम फलांग नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए। सरगोदा से फरजाना बहन ने पूछा कि इनकी बहन ने ख्वाब देखा खाना काबा के अंदर खड़ी हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, और इनकी यहाँ औलाद नहीं है, और कोई कहता है कि औलाद की खुशखबरी है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं है। देखिए आपकी बहन माशाल्लाह नेक खातून है, ये ख्वाब ये बता रहा है, और अगर दीन से दूर है तो करीब आ जाए, अल्लाह की तरफ आ जाए, इबादत की तरफ आ जाए, अल्लाह रसूल के अहकामात की तरफ आ जाए। खाना काबा के अंदर जो चीज़ें बिखरी भी पड़ी है ना, और ये संभाल रही हैं, परेशान भी हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का इंतशार है जो आपको दिखाई दिया है। और आपकी बहन ये चाहती हैं कि हमेशा मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी जो बहन है वो मोहब्बतें बांटने वाली हैं, और अपनी तरफ से यही चाहती हैं कि मेरी तरफ से किसी को नुकसान न पहुँचे। हर मुसलमान अगर ये सोच ले और ये अपने जहन में बसा ले कि मेरी तरफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये उम्मत एक हो जाएगी। बशीर साहब ने मुजफ्फरगढ़ से पूछा, एक सांप कमरे में आता है तो दुश्मन है, मौजूद है और आपको खैर नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आप नमाज़ों की पाबंदी करें, सूरह फलक और सूरह नास जो मैंने अर्ज़ की वो भी पढ़ें फजर की नमाज के बाद 7-7 मरतबा, और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें। उमर साहब ने पिंडी से पूछा कि इनकी वालिदा ने देखा ऊपर से साफ चश्मा बह रहा है, चिकन की बोटी है वो सांप बन जाता, उसको लेते हैं तो सांप बन जाता है, 2 मुंह होते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं और कहती हैं फेंकाओ, गायब हो जाता है। आप जो है कुछ मामलात में अपनी वालिदा की बात को इग्नोर कर लेते हैं, होता है ना, बात इग्नोर कर लेते हैं, तो आप इग्नोर ना कीजिए, वरना कहीं ना कहीं किसी मरहले में नुकसान उठाना पड़ेगा। वालिदा की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। बड़ा भाई ख्वाब में आता है और मनाता है और 500 रुपये भी देता है, एक दूसरा आदमी है वो पैसे देता है और आटा देता है,
बहरहाल जो कुछ भी है गलती किसी की भी है, और ये ख्वाब ये बता रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माँ का दिल तो बहुत बड़ा है ना, तो आप मान जाइए और उसको भी अपना बेटा तसव्वुर कीजिए। और तीसरा जो ख्वाब है, इंशाअल्लाह आपकी जो रिस्क के मामलात है वो बेहतर हो जाएंगे। कराची से बहन ने पूछा, घर है, उनकी चप्पल गुम हो जाती है, कोई दे देता है, पर्स गुम हो जाता है, उन तक नहीं पहुँच पाता, कुछ परेशानियों की तरफ इशारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अटक से बहन ने कहा कि इनके शौहर की कज़न की अम्मी ने देखा मरहुमा पानी में बैठी हुई हैं, वो इसाले सवाब चाहती हैं, आप उनको इसाले सवाब कीजिए, मिल बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ें या कोई गरीबों को खाना खिलाएं तो उनको इसाले सवाब करें, वो आपसे तलब कर रही हैं। कराची से बहन ने कहा कि दादी मरहुमा कोई कहता है कि इनकी ताई फौत हो चुकी हैं और ताई कुरान पढ़ रही हैं और दादी मरहुमा का आखिरी वक्त है। ये चूँकि कोई ऐसी इसकी ख्वाब की ताबीर नहीं निकल रही, आप उनको इसाले सवाब कीजिए। और आपकी ताई की उम्र इंशाल्लाह अगर वो बीमार नहीं है तो इंशाल्लाह उनकी उम्र तवील होगी। मोहम्मद कासिम साहब ने लाहौर से पूछा कि ख्वाब में सांप दुश्मन है, आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करें 3-3 मरतबा, और या हाफिज़ु या अल्लाह का से पढ़ा करें। चकवाल से बहन ने पूछा, रात को ख्वाब में मोहल्ले के कुछ बंदे कहते हैं फ़लाँ औरत फौत हो गई, ऐसी ख्वाब देखते हैं, आखिरत की तैयारी कीजिए, थोड़ा दुनिया से हटकर अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ आए। और आखिरी ख्वाब कराची से बहन ने पूछा, ये इनके शौहर उम्रे पर जा रहे हैं, मट्टी वहाँ है और शौहर के कपड़े आगे से काले हैं, फिर अमरूद खाते हैं। कुछ शौहर को चाहिए जो आगे से काले कपड़े ना उनको नमाज़ की तरफ आए, अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ आए, तो इंशाल्लाह ये भी सफ़ेद हो जाएंगे। दूसरा, अमरूद खाना इस बात की तरफ, चूँकि अमरूद का मौसम भी है, इंशाल्लाह रिस्क की कशाइश की तरफ इशारा है या किसी खुशखबरी की तरफ इशारा है। नाज़रीन व सामईन, ये ख्वाब मुकम्मल हुए, ताबीरात मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगले जुम्मे फिर आपकी खिदमत में 7 बजे लाइव आपकी खिदमत में करेंगे, हाजिर होंगे। और हाँ, इस ख्वाब की जो ख्वाब क्या कहते हैं, इसकी जो रिपीट प्रोग्राम चलता है उस सुबह नहीं दोपहर 12 बजे चलता है, तो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल जदी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।